اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134۔ الذین، جو لوگ ینفقون خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشی میں، والضراء اور تکلیف میں، والکاظمین الغیظ اور پی جانے والے ہیں غصے کو، والعافین عن الناس اور معاف کر دینے والے ہیں لوگوں کو، واللہ اور اللہ یحب المحسنین پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مومنین و متقین کی خاص صفات اور علامات بیان کی ہیں، جن سے بہت سے فوائد مقصود ہیں۔ مثلا یہ کہ قرآن نے جگہ جگہ نیک بندوں کی صحبت اور ان کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کی تلقین فرمائی ہے۔ کہیں صراط الذین انعمت علیہم فرما کے دین کی سیدھی اور صحیح راہ انہیں مقبول بندوں سے سیکھنے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ کہیں کونوا مع الصادقین فرما کر ان کی صحبت اور معیت کی خاص افادیت کی تلقین کی ہے۔ اور دنیا میں ہر گروہ کے اندر اچھے اور برے لوگ ہوا کرتے ہیں، اچھوں کے لباس میں برے بھی ان کی جگہ لیتے، اسی لیے ضروری تھا کہ مقبول بندوں کی خاص علامات و صفات بتا کر یہ واضح کیا جائے کہ یہ لوگ غلط رہنماؤں اور مقتداؤں سے پرہیز کریں اور صادقین کی علامتیں پہچان کر ان کا اتباع کریں۔ مومنین متقین کی صفات علامات بیان کرنے کے بعد ان کی دائمی کامیابی اور جنت میں اعلیٰ مقامات بتا کر نیک بندوں کو خوشخبری دی، بری راہوں پر چلنے والوں کے لیے نصیحت اور ترغیب کا راستہ کھولا گیا۔ ان آیات کے آخر میں ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ مقبولین کی جو صفات اور علامات یہاں بیان کی گئی ہیں، ان میں ابتدائی آیات میں ان صفات کا بیان ہے جن کا تعلق انسانی حقوق اور باہمی معاشرت سے ہے، اور بعد کی آیات میں وہ صفات ہیں جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت سے ہے، جن کو دوسرے لفظوں میں حقوق العباد اور حقوق اللہ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ مذکورہ بالا آیات میں حقوق انسانی سے متعلق صفات کو پہلے اور حقوق اللہ سے متعلقہ صفات کو بعد میں بیان فرمایا گیا ہے۔ اگرچہ اصل کے اعتبار سے حقوق اللہ سارے حقوق پہ مقدم ہے، لیکن دونوں میں ایک خاص فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے حقوق بندوں پہ لازم کیے ہیں، ان سے نہ اللہ کا اپنا کوئی فائدہ ہے اور نہ خدا تعالیٰ کو ان کی حاجت، اور نہ ان کے ادا نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان۔ اس کی ذات سب سے بے نیاز ہے، اس کی عبادت سے فائدہ خود عبادت کرنے والے کا ہے۔ وہ صرف رحیم الرحمہ، کریم القرمہ۔ اس کے حقوق میں بڑی بڑی کوتاہیاں اور غلطیاں کرنے والے انسان جس وقت بھی اپنے کیے ہوئے پہ نادم ہو، اس کی طرف متوجہ ہوں، توبہ کر لیں تو بارگاہ رحم و کرم سے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہاں، حقوق العباد کے کہ انسان ان کا محتاج ہے، اور جس شخص کے حقوق کسی کے ذمہ لازم اگر وہ ادا نہ کرے تو اس کا نقصان بھی ہے، اور اپنے نقصان کو معاف کرنا بھی انسان کے لیے آسان نہیں، اس لیے حقوق العباد کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس کے ساتھ نظام عالم کی درستگی اور انسانی معاشرے کی اصلاح کا سب سے بڑا دار و مدار باہمی حقوق کی ادائیگی پر ہے۔ اس میں ذرا سی کوتاہی جنگ و جدل اور فساد کی راہیں کھول دیتا ہے۔ اخلاق کے فاضلہ اگر پیدا کر لیے جائیں تو دشمن بھی دوست بن جاتے ہیں، صدیوں کی لڑائیاں امن و آتشی میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے بھی ان صفات و علامات کو مقدم کیا گیا جن کا تعلق انسانی حقوق سے ہے۔ ان صفات میں سب سے پہلی صفت یہ بتائی گئی ہے انفاق فی سبیل اللہ، کہ وہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں فراغی میں یا تنگی میں، مقدور بر خرچ کرنے کو، زیادہ میں سے زیادہ اور کم سے کم۔ ایک طرف تو یہ ہدایت ہے، غریب فقیر آدمی بھی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے بالکل فارغ نہ سمجھے، اور اس کی راہ میں خرچ کرنے کی سعادت سے محروم نہ رہے، کیونکہ 1000 روپے میں سے 1 روپیہ خرچ کرنے کا جو درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہی 1000 پیسے میں سے 1 پیسہ خرچ کرنے والے کا ہے عملی طور پر۔ دوسری یہ ہدایت کی گئی کہ تنگی کی حالت میں بھی بحیثیت خرچ کرنے کی جو خصلت اور عادت فنا نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے فراغت اور فراغی بھی عطا کر دیتے ہیں۔ تیسری اہم چیز میں یہ ہے کہ جو شخص اس کا
عادت کا خوگر ہو، دوسرے انسانوں پہ اپنا مال خرچ کر کے ان کو فائدہ پہنچا سکے، غریبوں فقیروں کی امداد کرے، ظاہر ہے وہ کبھی کسی دوسرے کے حقوق غصب کرنے اور ان کی مرضی کے خلاف عزم کرنے کے پاس بھی نہیں جائے گا۔ اس لیے اس پہلی صفت کا یہ حاصل ہوا کہ مومنین متقین اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے دوسرے انسانوں کو نفع پہنچانے کی فکر میں رہا کرتے ہیں، خواہ ان پہ فراغی ہو یا تنگی۔ حضرت عائشہ نے ایک وقت صرف ایک انگور کا دانہ خیرات میں دیا، کیونکہ اس وقت ان کے پاس اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا، خواہ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا صدقے میں دے کر ہی صحیح، اور سائل کو خالی ہاتھ مت واپس کرو، کچھ نہ کچھ ہو تو بکری کے پاؤں کی کھلی ہی دے دو۔ تفسیر کبیر میں امام رازی نے یہ حدیث بھی نقل کی کہ ایک روز اللہ کے رسول لوگوں کو صدقہ دینے کی ترغیب دے رہے تھے، تو جن کے پاس سونا چاندی تھا انہوں نے وہ صدقہ دیا۔ ایک شخص کھجور کے چھلکے لایا، میرے پاس اور کچھ نہیں، تو وہی صدقہ کر دیا۔ ایک شخص آیا، اللہ کے رسول میرے پاس کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے نہیں، البتہ میں اپنی قوم میں عزت دار سمجھا جاتا ہوں، میں اپنی عزت کی خیرات کرتا ہوں، آئندہ کوئی آدمی مجھے کتنا ہی برا بھلا کہے میں اس سے ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات صحابہ کرام کے تعامل میں یہ بات بھی واضح ہوئی، انفاق فی سبیل اللہ صرف مالدار و اغنیاء ہی کا حصہ نہیں ہے، غریب فقیروں پر بھی اس کی صفت غریب فقیر بھی اس صفات کے حامل ہو سکتے ہیں، اپنے مقدور کے مطابق اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر کے اس صفت کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد عادت ہے اگلی جو صفت بیان کی گئی ہے وہ کاظمین الغیظ، کہ وہ معاف کر دینے والے ہیں۔ کس طرح معاف کر دینے کہ غصے کو پی جانے والے ہیں اور معاف کر دینے والے ہیں لوگوں کے قصور کو۔ امام بہقی نے اس آیت کی تفسیر میں حضرت سیدنا علی بن حسین کا ایک واقعہ بھی نقل کیا ہے کہ آپ کے ایک کنیز آپ کو وضو کرا رہے، اچانک پانی کا برتن کے ہاتھ سے چھوٹ کے حضرت علی بن حسین کے اوپر گرا، تمام کپڑے بھیگے، غصہ آنا طبعی امر تھا، کنیز کو خطرہ ہوتا، سو انہوں نے فوراً یہ آیت پڑھنی، والکاظمین الغیظ۔ یہ سنتے خاندان نبوت کے اس سارا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا، بالکل خاموش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کنیز صاحب کا دوسرا والعافین عن الناس، تو فرمایا میں نے تجھے دل سے معاف کر دیا۔ پھر کنیز بھی اس کے بعد تیسرا جملہ یہ سنا دے، واللہ یحب المحسنین، احسان اور حسن سلوک کی ہدایت ہے۔ تو حضرت علی بن حسین نے یہ سن کر فرمایا کہ جو میں نے تجھے آزاد کیا، لوگوں کی خطاؤں اور غلطیوں کو معاف کر دینا انسانی اخلاق میں ایک بڑا درجہ رکھتا ہے، اس کا ثواب آخرت میں نہایت ہی اعلیٰ ہے۔ حدیث ہے، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی، جس شخص کا اللہ تعالیٰ پر کوئی حق ہے تو وہ کھڑا ہو جائے، اس وقت وہ لوگ کھڑے ہوں گے جنہوں نے لوگوں کے ظلم و جور میں دنیا میں معاف کیا ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے، جو شخص اپنے یہ چاہے کہ اس کے محلات جنت میں اونچے ہوں، اس کے درجات بلند، اس کے چاہے جس نے اس پہ ظلم کیا اس کو معاف کر، جس نے اس کو کبھی نہ دیا اس کو بخش دیا کرے، بخشش اور ہدیہ دیا کرے، جس نے اس کے ترک تعلق کیا ہو یا اس سے ملنے میں پرہیز نہ کرے، تو قرآن کریم میں دوسری جگہ اس سے زیادہ وضاحت سے برائی کرنے والوں کے ساتھ احسان کرنے کا خلق عظیم سکھلایا، یہ بتایا اس کے ذریعے دشمن بھی دوست بن جائیں، یعنی برائی کی مدافعت بلائی اور احسان کے ساتھ کرو تو جس کے ساتھ دشمنی ہے وہ تمہارا گہرا دوست ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کی تربیت بھی اسی اعلیٰ پیمانے پر فرمائی، اپنی امت کو بھی یہ ہدایت ہے، یعنی جو شخص آپ سے قطع تعلق کرے آپ ان سے ملے، اور جو آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کریں، اور جو آپ سے برائی کرے آپ اس پہ احسان کریں۔ بڑی شان آپ کی تعلیمات کی برکت سے یہی اخلاق ہے، صاحب آپ کے تام ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اسلامی معاشرے کا دورہ امتیاز رہا ہے کہ صحابہ تابعین اسلاف امت کی تاریخ اس قسم کے واقعات سے لبریز ہے۔ اسی طرح امام ابو حنیفہ کا ایک واقعہ، ایک شخص نے بڑے بازار میں امام اعظم کی شان میں گستاخی کی، گالیاں دی، حضرت امام غصے کو ضبط فرمایا اور اس کو کچھ نہ کہا، گھر واپس آنے کے بعد اخوان میں کافی درہم اور دینار رکھ کے شخص کے گھر تشریف لے گئے، دروازے پہ دستک دی کہ یہ شخص باہر آیا، اشرف جو خان کے سامنے یہ کہتے ہوئے پیش فرمایا، آج تم نے مجھ پہ بڑا احسان کیا، اپنی نیکیاں مجھے دے دی، میں اس احسان کا بدلہ کرنے کے لیے یہ تحفہ پیش کر رہا۔ امام کے اس معاملے کا اس کے قلب پہ اتنا اثر ہوا کہ آئندہ اس بری خصلت سے ہمیشہ کے لیے تائب ہو گیا۔
حضرت امام سے معافی مانگی اور آپ کی خدمت و صحبت میں علم حاصل کرنے لگا، یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں میں بڑے عالم کی حیثیت اختیار، یہاں تک کہ انصاف کا بیان تھا جو انسانی حقوق سے متعلق ہے، اس کے بعد حقوق اللہ سے متعلقہ صفات۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے، اور کبھی بامقتضائے بشریت ان سے گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے استغفار کرتے اور آئندہ اس گناہ سے باز آنے کا ارادہ پختہ کر لیتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔